وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور تعلیمات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا جو علاج اور دوا دارو کے قبیل سے ہم کو پہنچے ہیں. اس سے پہلے میں نے اسلام میں سرجری کی کیا حیثیت ہے اس کو احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھا. حدیث شریف میں ایک اور علاج کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ ہے تعویذ کا علاج، جس کو عربی میں رقیہ کہا جاتا ہے. رقیے کے علاج کی کیا حیثیت ہے اس کو بھی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں میں امت کے سامنے رکھا گیا ہے. اس وقت تعویذ گنڈوں کے اعتبار سے اور رقیہ کے اعتبار سے امت دو حصوں میں بٹی ہوئی. بعض لوگ تو تعویذ کے علاج کا سرے سے انکار ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی علاج نہیں. یہ لوگ تفریط میں مبتلا ہیں، قصور اور کوتاہی کرنے والے لوگ. اور دوسری طرف ایک جماعت وہ ہے جو سب کچھ تعویذ ہی کو سمجھتی، اتنا زیادہ کہ اللہ کو بھول کر بھی تعویذ ہی پر سب ان کا ایمان رہتا ہے، عقیدہ رہتا ہے. یہ لوگ افراط میں اور غلو میں اور حد تجاوزی کے اندر آگے بڑھے ہوئے. دونوں قسم کی جماعتیں صحیح نہیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ کوئی چیز نہیں، حدیث شریف کے اندر جو مضامین آئے ہیں یہ حضرات اس کو صحیح طریقے پر سمجھے ہوئے نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معوذتین سورہ فلق و سورہ ناس اتاری گئی، جس کا اپنا مستقل واقعہ حدیث شریف میں موجود ہے. اگر اللہ کے کلام کو پڑھ کر کسی کو دم کیا جائے اور اس سے علاج کیا جائے یہی تعویذ ہے تو یہ حضرات سچ مچ تو قرآن اور حدیث شریف کا انکار کر رہے ہیں. اگرچہ صاف انکار نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو کافر تو نہیں کہتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ سچے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معوذتین، جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ تعویذ اور معوذ یہ ایک ہی چیز سے بنی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مستقل یہ دو صورتیں نازل کی اور آپ کے جادو کا علاج بھی اسی سے ہو. اور کتنی ہی حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رقیہ اور تعویذ کے سلسلے کا علاج بتایا ہے اور کیا بھی ہے. آپ پھر اس کے انکار کا کوئی مطلب نہیں. ہاں بعض لوگ اس وقت نکلے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ اسلام میں کوئی چیز نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ان ارشادات کا سہارا لیتے ہیں جس میں آپ نے خاص موقعوں کے اوپر تعویذ کرنے سے ممانعت فرمائی ہے، منع فرمایا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ممانعت کو سامنے رکھ کر آپ چیز ہوئی کو نہ کہہ دیں گے تو سارے دین کے شعبے بند کر دینے پڑے. علم دین حاصل کرنا کتنی اچھی چیز ہے، ایک شریعت کی چیز ہے، مگر کیا عالم کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے کہ مخلوق کا بدترین آدمی برا عالم ہے؟ تو اس وعید کی وجہ سے علم دین برا ہو گیا. تعویذ کی خاص خرابیوں کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہاں تعویذ نہ کی جائے، تو کیا اس کی وجہ سے تعویذ کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ قاضی کے بارے میں آتا ہے کہ قاضی خاص قسم کے قاضی جہنمی ہوں گے، تو کیا اس کی وجہ سے قضا یہ شریعت کا حصہ ہونے سے نکل گیا؟
علماء نے لکھا ہے ایک گھڑی کا فیصلہ کرنا 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر. تو ایسی وعیدوں کو لے کر سرے سے چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں دونوں طرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہ ہو؟ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ تاجروں کو اللہ تعالیٰ کل فساق کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ حشر میں کھڑا کریں گے. تو کیا اس کی وجہ سے تجارت حرام ہو جاوے گی؟ نہیں. جہاں ایسے برے تاجروں کے بارے میں یہ وعیدیں آئی ہیں، وہاں اچھے تاجر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا، یہ بھی تو مضمون ذکر کیا ہے. برے عالم کے لیے وعید آئی ہے تو اچھے عالم کے لیے بڑے بڑے مقامات و فضائل بھی تو آئے. برے قاضی کے لیے جہنمی ہونا آیا ہے تو 2 قسم کے اچھے قاضیوں کے لیے جنتی ہونا بھی تو آیا ہے حدیث سے. اس لیے یہ بہت غلط نگاہ ہے کہ چند حدیثوں کو دیکھ کر یہ کہہ دیا جاوے کہ تعویذ ہی حرام ہے، تعویذ منع ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہوگا سلفیت ایک بہت بڑی بلا بن کے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. وہ اتنا زیادہ جو ہے انکار کرتے ہیں کہ اگر کسی نے تعویذ پہنی ہو تو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اور کوئی اگر تعویذ کے نام سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو حرام کہتے ہیں. سچ مچ ان حضرات کو شریعت سے لینا دینا نہیں ہے. ان کے پیشوا ہیں ابن تیمیہ. ان امام کے قول کو سنبھالنا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی آدمی غور کرتا تو ہرگز وہ تعویذ کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ رسول سے محبت کی بات نہیں، اپنے امام کے قول کو تھامے رہنا اور اسے بچانا ہے. بہرحال ایک علمی بحث ہے، لیکن میں تو آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی یہ کہے کہ تعویذ اسلام میں جائز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیثوں میں تعویذ کا تذکرہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ فرمائی ہے. بہت غلط بات ہے کہ تعویذ کا اسلام میں کوئی مقام نہیں. ہاں یہ بات بھی ہے، دوسری طرف امت کا ایک طبقہ تعویذ گھنٹوں میں اتنا پڑا ہوا ہے کہ ان کے عقائد خراب ہو رہے ہیں اور سب چیزوں کا علاج وہ تعویذ ہی تعویذ کو شمار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پرزا، یہ پڑھا ہوا پانی، یہی بس ہم کو شفا دینے والا ہے. اللہ کو بھول کر تعویذ کے اوپر یہ لوگ اٹے پڑے ہیں. تو یہ حضرات بھی غلطی کے اوپر ہیں، اس لیے کہ دنیا کے سارے ہی اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر عمل نہیں کر سکتے. آپ کی دوا بھی آپ پر اثر نہیں کر سکتی، تعویذ بھی اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو. تو تعویذ کے بارے میں ایک پوری پتے کی بات، ایک اصولی درجے کی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ وہ تعویذ جس کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اور جس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کے اندر تعویذ کرنے کا آپ کا معمول یا آپ کا حکم ملتا ہے، وہ تعویذ تو بلا شبہ جائز. ہاں وہ تعویذ کہ جس میں کفریہ کلمات ہوں یا اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کلمات استعمال کیے گئے ہوں، ایسی تعویذ اسلام کے اندر منع ہے. کفریہ جو تعلیمات دینے والی یا کفریہ کلمات پر مشتمل جو تعویذات رہتی ہیں وہ تو انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے، اور جو گناہ پر مشتمل ہے وہ فسق و فجور تک پہنچا سکتی ہے. بس یہ پتے کی بات ہے. دائرے شرع میں پڑھنے والی تعویذ کی اجازت ہے اور خلاف شریعت تعویذ کی اجازت نہیں. بہت سی تعویذات وہ ہیں جن کا حدیث و قرآن میں ذکر نہیں ہے مگر اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کلمات سے تعویذ کی اجازت ہے. ارے اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر دنیا کے جنتر منتر اپنا باطل اثر رکھتے ہیں تو اللہ کے نام میں کیوں اثر نہیں ہوگا؟ صرف اللہ کا نام ہی بے اثر ہونے کے لیے رہ گیا تھا. بہت ظلم کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اوپر اور شریعت کے اوپر، جو لوگ شریعت کی ایک پکی تعلیم کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے نام میں کیوں تاثیر نہیں ہے؟ وہ نام تو ایسا ہے کہ جو کچھ دنیا میں تصرفات ہو سکتے ہیں اللہ کے نام سے کیے جا سکتے ہیں. اللہ کا ایک نام اور اس کے صفتی نام اور اس نے جو تعویذات اتاری ہیں وہ ان سب کی اپنی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں تاثیر رکھنے کی وجہ سے. اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. آپ کو وہ قصہ معلوم ہوگا، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس ہدہد مجلس میں نہیں آیا تھا. ان کی مجلس میں پرندے اور سب رہا کرتے تھے, ہدہد نہیں آیا تھا ان کی مجلس میں. پوچھا کہاں گیا ہدہد؟ تو پتا نہیں ہے, وہ آوے گا تو میں سزا دوں گا. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. پھر ہدہد آیا, پوچھا کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں ملکہ سبا جو بلقیس نام کی ہے وہاں گیا ہوا تھا. وہ بہت بڑی رانی ہے اور اس کا اپنا جو ہے ایک سنہاسن ہے بہت بڑا, ایک بہت بڑا تخت ہے. قرآن کریم میں سورہ سبا مستقل ایک سورت اتاری گئی ہے جس میں پورا اس کا قصہ نقل کیا گیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ بہت بڑا اس کا سنہاسن ہے اور وہ یہاں آنے والی ہے ملکہ سبا حضرت سلیمان کے پاس, تو حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں اعلان فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا تخت کون میرے دربار میں لا کر رکھ دے گا. قرآن کریم اس قصے کو نقل کرتا ہے. آگے کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقام. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ملکہ سبا کے اس رانی کے آنے سے پہلے وہ تخت مجلس میں چاہیے تھا, تو ان کا شاید یہ اعلان تھا کہ جلدی سے جلدی وہ بڑا تخت میرے پاس کون لا کر رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک بہت بڑے ڈیل ڈول والا اور بہت زیادہ قوی ہیکل جو ایک جن تھا, اس نے کہا حضرت میں لا دیتا ہوں, آپ کی مجلس ختم ہو اس سے پہلے تو آپ کو ملکہ سبا کی رانی کا وہ سنہاسن یہاں لا کر رکھ دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنات, ایک بہت بڑا جن تھا, اس نے جب یہ بات پیش کی تو اس کے بعد ایک اور آدمی کھڑے ہوئے. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس اللہ کا علم تھا. انہوں نے درخواست کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ تو آپ کی مجلس ختم ہو تب تک لا دے گا, میں تو آپ کے پلک جھپکنے کے برابر وقت میں جو ہے سنہاسن یہاں لا کر کھڑا کر سکتا. چنانچہ اس نے اپنا وہ عمل کیا اور وہ سنہاسن جو ملکہ سبا کا بہت دور تھا مجلس کے اندر لا کھڑا کیا. یہ جو صاحب علم شخص تھے دوسرے نمبر پر کھڑے ہوئے, ان کا نام آصف ابن بلخیہ تھا. علماء کہتے ہیں کہ اس کے پاس کون سا علم تھا جس کے سہارے اس نے جنات نہیں لا سکتا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ سنہاسن لا کر کھڑا کر دیا. اس کے پاس اللہ کا اسم اعظم تھا جس کی برکت سے جنات جو اپنی قوت سے کام کر سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ اور جلدی اور بہتر طریقے پر وہ کام ہو سکتا ہے. شاید وہ اسم اعظم اللہ تھا. اللہ کا نام اتنا بڑا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کام کیا جائے, جتنا خلوص جتنا یقین, وہ کام پورا ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اسم اعظم یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام ایسی حالت میں لیں کہ آپ کے دل کے اندر بجز اللہ کے اور کوئی نہ ہو. یہ اسم اعظم کہلاتا ہے. اللہ ہی ہے, ہم سب بولتے ہیں, لیکن ہمارے دل دنیا کی محبتوں سے, مختلف قسم کی آلائشوں سے, گندگیوں سے, کینہ کپٹ سے, حسد سے, بغض سے, اناد سے بھرا ہوا ہے. ایسی حالت میں اللہ کا نام وہ اثر نہیں کرتا جو پرخلوص دلوں کے زبان سے نکلے ہوئے جو ہے کلمات میں اثر کرتا ہے. بہرحال اللہ کے نام میں تاثیر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہوگا, امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی تھی. ایک آدمی امام صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چلو امام صاحب سبق پڑھا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ, سبق ختم ہوگا تو ملوں گا. ظہر تک سبق چلا, چلو نماز کے بعد مل لوں گا. نماز کے فوراً بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق شروع ہو گیا. چلو عصر کے موقع سے مل لوں گا, تو عصر کی نماز کے فوراً بعد واپس سبق شروع ہو گیا. مغرب بعد, عشاء بعد, پھر اس نے یہ کہا کہ سونے کے لیے تو جائیں گے, تب میں جو ہے ان سے مل لوں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبق ختم کر کے سیدھی نماز شروع کر دی. پوری رات نماز پڑھتے رہے. اس کو پورے دن کوئی موقع ہی نہیں ملا کہ جس میں وہ امام صاحب سے ملاقات کر سکے. دوسرے روز, تیسرے روز یہی معمول تھا. کسی نے بعد میں امام ابو حنیفہ سے پوچھا تھا, حضرت ہر آدمی کو سونے اور ان چیزوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے, آپ کو اتنی زیادہ قوت کہاں سے حاصل ہو گئی کہ آپ بغیر سوئے اور بغیر جو ہے اپنی ضروریات
پورے کیے ہوئے اتنے اتنے ایام گزار سکتے ہیں. اس وقت امام صاحب نے یہی فرمایا تھا مجھے اللہ کا ایک ایسا اسم اعظم معلوم ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو میرے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اگر وہی نام تعویذ میں لکھ کر کسی کو دیا جائے اور اس پر اللہ کے نام سے اثر ہو، کون سی دور کی بات ہے. دنیا کی دوا اگر اثر کرتی ہے تو اللہ کا نام کیوں اثر نہیں کرتا. اس لیے اس غلطی سے ہمارے ذہنوں کو نکل جانا چاہیے کہ تعویذ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کی احادیث بھی آپ کو سنائی جاوے گی جس میں آپ نے تعویذ کی اور جو ہے لوگوں کو اس قسم کی تعویذ کی تلقین بھی فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سارے ہی شعبوں میں حق کا صحیح راستہ اپنانے کی توفیق مرحمت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.